مجھے غصہ بہت آتا ہے، ایسی صورت میں کیا کروں؟ غصہ دراصل دوسرے انسان کے اس عمل پر آتا ہے جو ہماری توقع سے باہر ہو، خلاف ہو۔ مثلا ہماری توقع یہ تھی کہ کوئی صاحب یوں بیہیو کریں اور انہوں نے اس کے علاوہ بیہیو کر لیا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مس بیہیو ہو گیا، غلط سلوک ہو گیا، اور پھر ہمیں غصہ آ گیا۔ اب یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری توقع جو تھی کیا وہ غلط تو نہیں تھی؟ ہم اس دوسرے شخص کی اصلاح چاہتے ہیں اور اپنی اصلاح کیے بغیر چاہتے ہیں، تو غصہ کرنے والا اپنی اس نالائکی کا اعتراف کرے۔ اگر ہمیں دوسرے شخص سے کچھ توقعات ہیں اور اس کی جو بات ناپسند ہے، ہم اس جیسا عمل کبھی نہ کریں۔ اب دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا وہ عمل اس کی فطرت میں شامل تو نہیں تھا؟ کیا میری توقعات غلط تو نہیں تھیں؟ کیا میں نے کبھی اس کو ایکسپلائٹ تو نہیں کیا؟ کبھی میں نے اس کو ایکسپیڈیٹ تو نہیں کیا؟ کبھی اس کو اگنور تو نہیں کیا؟ تو کسی کے ساتھ ایسا عمل کیا جائے جو ناروا ہو تو اسے غصہ تو آئے گا۔ غصہ دلانے والا بھول جاتا ہے کہ غصہ کیسے آتا ہے۔ غصہ ایک آدمی کا عمل نہیں ہے، بلکہ غصہ اس آدمی کے سیریز آف ایکشنز، کئی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جب غصہ ہوگا تو اس سے پہلے نفرت ضرور ہوگی۔ ماں اگر بچے پر غصہ کر رہی ہے تب بھی اس وقت بچے سے نفرت کر رہی ہوتی ہے، تو غصے میں نفرت کا پہلو آ جاتا ہے۔ وہ غصہ جو استاد کا غصہ ہے یا والدین کا غصہ ہو تو وہ اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ پھر بچہ کہتا ہے کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ وہ غصہ جو جذبات میں ہو جائے تو وہ نفرت سے شروع ہوتا ہے، اور نفرت جدائی پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو پہلے اپنے اعمال سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ جس کو غیظ آ جائے اور وہ غیظ کو روکے، تو غصے کو روکنے کا حکم ہے۔ روکنے کا طریقہ اللہ نے کیا بتایا کہ لوگوں کے لیے عافیت بن جاؤ اور معاف کر دو، یعنی جس پر غصہ آیا آپ اسے معاف کر دیں۔ غصہ جو ہے یہ ایک سزا ہے۔ یہ غلطی تو اس دوسرے کی ہوتی ہے مگر سزا آپ کو ملتی ہے۔ غصہ ایک پنشمنٹ ہے، بڑی عجیب و غریب سزا ہے۔ تو نالائق آدمی سے اگر نالائکی ہو گئی تو اسے معاف کر دینا، کیونکہ یہ شکر کا مقام ہے کہ آپ کو اتنا بڑا دانا بنایا کہ آپ سے یہ نالائکی نہیں ہوئی۔ لہٰذا جب دوسرے کے غلط عمل کو آپ غصے کی نگاہ سے دیکھیں تو آپ ضرور سوچیں کہ اللہ نے اس کو ایسے بنایا اور مجھے ویسے بنا دیا۔ آپ شکر ادا کریں کہ یہ کام آپ سے نہیں ہوا، اس لیے اس پر غصہ کرنے کی بجائے اپنی پوزیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ غلطی اس سے ہوئی ہے اور آپ سے نہیں ہوئی۔ اب آپ اس میں اگلا راز دیکھیں۔ مثلاً ایک آدمی آپ کے پاس خیرات کے لیے آیا، مانگنے کے لیے آیا، تو آپ نے اس کو کچھ خیرات کر دیا، تو وہ آدمی دو کام کر گیا۔ ایک تو یہ کہ آپ سے ہیومن ریلیشن کو ایک تعلق بنایا گیا جو آپ کے ساتھ پھر کبھی ریپیٹ کرے گا۔ دوسرا یہ کہ وہ آپ کو سخی بنا گیا۔ غصہ دلانے والا اگر آپ کو معافی کرنے کا اختیار دے گیا تو یہ بھی کر گیا کہ آپ کے درجات میں اضافہ کر گیا۔ جس نے غصہ آپ کو دیا ہے یا تو وہ آپ کی پنشمنٹ ہے، سزا ہے، یا پھر آپ کا انعام ہے، تو وہ شخص آپ کے لیے سزا ہے، آپ کے لیے مسلسل عذاب ہے، یا پھر آپ کے لیے ایک انعام ہے، ایسا انعام جو آپ کے درجات میں اضافہ کرتا جاتا ہے، بلکہ ہر روز اضافہ کرتا جاتا ہے، کیونکہ غصہ دلانے والا ہر روز گستاخی کرے گا اور آپ ہر روز معاف کرتے جائیں گے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا حبیب اللہ، ہم اپنے غلاموں کی گستاخیاں ایک دن میں کتنی دفعہ معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 70 دفعہ تو ضرور معاف کیا کرو۔ اور آپ کے ہاں تو غصہ دوستوں میں ہوتا ہے، میاں بیوی میں ہوتا ہے، اپنوں میں ہوتا ہے، اور اپنا کہہ کے مارتے ہیں۔ تو اپنا کہہ کے مارنے والا جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے، اس آدمی کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، اور معاف کرنے والے کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ غلطی کرنے والے کو ہم نادان کہتے ہیں، اور جس نے غصہ کیا وہ بے وقوف ہے۔ غصہ کرنے والے کو منع کیا گیا ہے۔ اس لیے آپ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ جب کبھی بھی غصہ آئے گا، جس پر بھی غصہ آئے گا اس کو آپ معاف کر دیں گے، چاہے وہ بیوی کا خامند ہو یا خامند کی بیوی ہو، چاہے جو بھی ہو اس کو معاف کر دیں۔ دعا یہ کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں غصہ دلایا یا اللہ اس کو بھی معاف کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے، اور غصہ کرنے کی توفیق عطا نہ فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دوسروں کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں دوسروں کے دلوں میں راستے کی گنجائش عطا فرما، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم افلاطون ہی بنتے رہیں اور ہمارے دل بند ہو جائیں۔ اے رب العالمین ہمیں وہ دانائی نہ سکھا جس سے دل بند ہو جاتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں محبت سکھا اور ایسی دانائی سے بچا جو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔
تو آپ اپنے ہیومن ریلیشنز میں غصے سے گریز کریں، آپ ان تعلقات کی ڈائر کریں، آپ انہیں ایکسپوز نہ کریں، آپ ان کو انالائز نہ کریں، یعنی انسانی رشتوں کا تجزیہ نہ کریں، رشتے قبول کریں۔ آپ کے ساتھ جس کا رشتہ ہے اس کو آپ نفی اثبات نہ بناؤ، یعنی کہ اس کو نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی نہ بناؤ کہ یہ آپ نے اچھا کام کیا اور یہ آپ نے برا کام کیا ہے، بلکہ یہ کہیں کہ آپ نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ تو آپ دوسروں پہ اعتماد کرنا سیکھیں، اعتماد بحال رکھیں۔ تو غصہ جو ہے یہ اعتماد کی کمی کا نام ہے، اور غصہ جو ہے یہ انڈرسٹینڈنگ کی کمی کا نام ہے، مفاہمت کی کمی کا نام ہے۔ جب کسی کو غصہ آتا ہے تو وہ نہ تو اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے اور نہ دوسرے کو سمجھ سکتا ہے۔ غصہ کمزور انسان کو جلا دیتا ہے اور طاقتور انسان کو مزید تحمل دیتا ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں لٹل ہاٹ از سون ہاٹ، یعنی کہ چھوٹا برتن جلد گرم ہو جاتا ہے، کم ظرف کو غصہ جلدی آتا ہے۔ یہ میں نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو جو جلد گرم ہو جاتا ہے وہ کم ظرف ہوتا ہے، اور عالی ظرف انسان جو ہے سمندر کی طرح کبھی کبھی جوش میں آتا ہے، اور جب جوش میں آتا ہے تو کنارے اڑا دیتا ہے اور زمین اڑا دیتا ہے۔ عالی ظرف کے غصے سے ملکوں کی ڈائریکشن ہی بدل جاتی ہے۔ چھوٹے ظرف والے کا غصہ کوئی غصہ نہیں ہے۔ خاص طور پر جو لوگ آپ کی عافیت میں ہیں اور آپ کی پناہ میں ہیں ان پر غصہ نہ کرو، جو لوگ آپ کی تحویل میں ہیں ان پر غصہ نہ کرو، اور اولاد پر غصہ نہ کرو۔ لہٰذا آپ میرے ساتھ وعدہ کرو اور توبہ کرو کہ اولاد پر غصہ نہیں کریں گے، کیونکہ غصہ بد دعا ہے۔ ماں باپ کا اولاد پر غصہ ایک بد دعا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان غصہ کیا ہے؟ نفرت ہے، اور دوستوں کے درمیان غصہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کی بربادی ہے۔ غصہ ہمیشہ ہی کنزیوم کرے گا، نقصان دے گا۔ غصے سے جو بچ گیا سمجھو کہ وہ تباہی سے بچ گیا۔ اس لیے دو آدمی ایک دوسرے کو مل کے کہیں السلام علیکم۔ آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف غصہ نہیں کریں گے۔ میں تیرے چہرے پر سیاہ لکیریں نہیں لگاؤں گا اور تم میرے چہرے پر سیاہ لکیریں مت لگاؤ۔ تو اس لیے پچھلے گناہ معاف اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا فیصلہ۔ آج کی شام آپ لوگ یہ فیصلہ کر لیں، جس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے اس کے ساتھ غصہ کیوں کرنا، اور جس کا تعلق چھوڑ دینا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا غصہ رکھنا۔ گویا کہ غصہ کرنے کی بجائے یہ سوچیں کہ اس کے ساتھ دوستی رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی۔ اگر دوستی رکھنی ہے تو غصہ نہ کرو، اور دوستی نہیں رکھنی تو صاف کہہ دو کہ ہماری تمہاری دوستی نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر پچھتانا پڑ جائے۔ دوستی کے کل کے فیصلے کو اگر آج آپ غلط کہہ رہے ہیں تو آپ آج کا فیصلہ کل تمہاروں کو غلط کہہ دیں گے۔ جس کو ایک دفعہ دوست کہہ لیا اس کو کم از کم زندگی بھر تک تو قائم رکھو۔ اس لیے پچھلی باتوں کو ترک کر دو اور غصہ معاف کرو، اپنے آپ کو بھی معاف کرو، کیونکہ غصے میں انسان اپنی ہستی سے باہر ہو جاتا ہے۔